میرے پیارے سامعین محترم، پچھلی دو ایپیسوڈز اور آج کی ایپیسوڈ انتہائی رلا دینے والے موڑ پر آ گئی تھیں اور ہے، جس کو ریکارڈ کرتے وقت میں نے اپنے جذبات کو بہت کنٹرول کیا تاکہ اس ناول کو ہو بہو آپ کے سامنے اسی طرح پیش کیا جائے جس طرح اس میں جذبات اور احساسات کو شامل کیا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کاوش ضرور اچھی لگے گی۔ مما، چاچی ہمارے ساتھ گھر نہیں جا رہی۔ فیصل ارہم کے ساتھ پہلے ہی باہر آ چکے تھے، اور اب جو ارہم نے اپنی ماں کو اکیلے ہبا کو گود میں اٹھائے اپنی طرف آتے دیکھا تو بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آیا اور چچی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ہاں بیٹا، آپ کے سامنے ابھی چاچی سو گئی تھی نا؟ جب وہ اٹھ جائیں گی تو ہم انہیں آ کر لے جائیں گے۔ وہ اپنے بیٹے کو بہلانے لگیں۔ تو مما، ہم ان کے جاگنے کا انتظار کر لیتے ہیں نا؟ جب ان کی نیند پوری ہو جائے گی تو ہم ساتھ چلے جائیں گے، اور یہ تو اپنی ماں کے بغیر روئے گی نا؟ آپ اسے کیوں لے آئیں؟ ماما، پھر یہ چپ نہیں ہوگی، بہت روئے گی۔ ماما، اس کے تو بابا بھی اس کے پاس نہیں ہیں، اور ماما بھی اس کے پاس نہیں ہوں گی، تو پھر یہ بہت روئے گی۔ اشر کا خیال آتے ہی ارہم کی آواز سرند گئی تھی۔ مما پلیز، اسے اس کی مما کے پاس لے چلیں۔ وہ دونوں اب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ وہ ہبا کو اپنی ماں سے لینے لگا، تبھی فریال نے ارہم کو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا، اور ارہم کو زندگی میں پہلی بار اپنی ماں سے تھپڑ پڑا تو وہ سہم گیا تھا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، ایک دفعہ کی بات سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ فریال ارہم پر بری طرح سے دھاڑ رہی تھی۔ فیصل گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے، جبکہ فریال ارہم کے ساتھ ہبا کو گود میں لیے پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، اور فریال کی اتنی بدتمیزی پر فیصل نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ فریال، کیا کر رہی ہو؟ بچہ ہے۔ فیصل نے خود بھی ارہم کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور آج فریال نے صرف اپنے مقصد کی خاطر ارہم کو بری طرح سے مارا تھا، اور فریال کی اس حرکت پر فیصل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فریال کا گلا ہی دبا دے، مگر خود پر قابو کر گئے۔ فیصل، گاڑی تیز چلائیں، گاڑی کسی سنسان جگہ پر لے جائیے گا تاکہ ہم اسے ٹھکانے لگا سکیں۔ لالچ اور ہوس نے فریال کو نہ صرف اندھا کر دیا تھا، بلکہ اس کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم کر دی گئی تھی۔ ہاں ہاں فریال، تم فکر مت کرو، ابھی یہاں ذرا چہل پہل ہے، اس علاقے میں لوگ ذرا زیادہ ہیں۔ کوئی خالی اور سنسان جگہ آتی ہے تو پھر میں خود ہبا کو وہاں پھینک کر آؤں گا۔ گاڑی چلاتے چلاتے اچانک سے ہی فیصل کو کھانسی شروع ہو گئی۔ کھانسی ایسی شروع ہوئی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تب ہی فیصل نے گاڑی سائڈ پر روک دی۔ فریال، مجھ سے گاڑی نہیں چلائی جا رہی، یہاں قریبی میڈیکل سٹور ہے، میں وہاں سے دوا لے کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ہی فیصل گاڑی سے اتر کر چلے گئے۔ پلیز جلدی گاڑی چلائیں، دیکھیں میرے بچوں کو کیا ہو رہا ہے۔ کل تو اسے دوا دی تھی، یہ ٹھیک بھی ہو گیا تھا، مگر اب یہ اتنا کھانس رہا ہے، اس کا سینہ بند ہے، اس سے سانس نہیں لی جا رہی۔ جلدی کریں، دیکھیں نا یہاں قریب میں کوئی ہاسپٹل ہو تو وہاں چلتے ہیں۔ اتنا چھوٹا بچہ تو اپنی تکلیف بھی نہیں بتا سکتا۔ اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا نا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اب اپنے بچے کی بگڑتی حالت دیکھ کر سسکیوں سے رونے لگی۔ اچھا نا، صبر کرو، صرف تمہارا بچہ نہیں ہے، میرا بھی ہے۔ میں دیکھتا ہوں یہاں کوئی ہاسپٹل ہوا تو وہاں گاڑی روک دوں گا۔ وہ خود بھی اندر سے بہت ڈر گیا تھا، مگر ابھی وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہا تھا کہ اس کی بیوی بھی رو رہی تھی۔ اگر وہ ہمت ہار جاتا تو پھر اپنی بیوی کو کیسے تسلی دیتا؟ سو وہ خاموشی سے گاڑی چلانے لگا کہ اسے ایک ہاسپٹل نظر آیا۔ لکھا تھا 24 ہارز، یعنی ہر وقت وہاں ڈاکٹرز موجود ہوتے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ آؤٹ سائڈ پر گاڑی روکنے لگا تو تب ہی ایک سیکیورٹی گارڈ اس کی طرف آیا۔ سر، اس پارکنگ میں جگہ نہیں ہے، آپ روڈ کی دوسری سائڈ پر سامنے پارکنگ میں اپنی گاڑی پارک کر دیں۔ یہ کہتے ہوئے اس گارڈ نے اس شخص کو گاڑی ہسپتال کے سامنے والی پارکنگ، جو کہ سڑک کے دوسری سائڈ پر تھی، وہاں گاڑی کھڑی کرنے کا اشارہ کیا۔ اس نے جلدی سے گاڑی وہاں کھڑی کی اور اپنی بیوی سے بھی اترنے کے لیے کہا۔ وہ اپنے بچے کو گود میں لیے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے شوہر کے پیچھے چل دی۔ اب فریال کو احساس ہوا کہ وہ ارہم کے ساتھ کچھ زیادہ ہی برا سلوک کر چکی تھی۔ ارہم اب بھی سسکیوں سے رو رہا تھا۔ سوری ارہم بیٹا، فریال نے ارہم کے چہرے پر پیار سے ہاتھ رکھتے کہا، لیکن ارہم پھر بھی روئے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے فریال بہت پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا میرے بچے؟ بولو نا، مما سوری کہہ رہی ہیں نا؟
वो इसके आंसू साफ करते हुए कहने लगी तो अरहम अपनी माँ के गले लग गया। मम्मा पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। अरहम ने अपनी माँ से दूर होते हुए कहा, पानी तो नहीं है। फरियाल ने गाड़ी में नजर दौड़ाई तो वहां कहीं भी पानी था ही नहीं। मम्मा आप जाएं, बाबा मेडिकल स्टोर पर गए हैं ना, आप भी वहां से मुझे पानी ला दें। अरहम जिद करने लगा, आपके बाबा आएंगे तो मैं इन्हें कह दूंगी, वो ला देंगे। फरियाल ने मना किया तो अरहम फिर से रोने लगा। अच्छा अच्छा रो मत, मैं जाती हूँ, और हिबा का ख्याल रखना, मैं अभी 5 मिनट में आई। अरहम से कहती वो गाड़ी से उतर कर गई थी। ये फैसल भी पता नहीं कहाँ रह गए हैं। पिछले 15 मिनट से गए हुए हैं और वापसी का कुछ पता नहीं। मुंह में बड़बड़ाते वो सड़क पार करके हॉस्पिटल की तरफ चली गई, जिसके साथ मेडिकल स्टोर था। फैसल अपनी दवा लेने वहीं गए थे, सो वो भी उसी तरफ चली गई। मेडिकल स्टोर पर काफी रश था। मिनरल वाटर की बोतल खरीद कर जब वहां से बाहर निकली तो देखा फैसल किसी से फोन पर बात कर रहे थे। इसे बहुत गुस्सा आया। आप यहाँ किससे बात कर रहे हैं? फैसल भी फरियाल की आवाज सुनकर हड़बड़ा गए थे। फरी, मेरे दोस्त का फोन था। अपने हवास पर काबू पाते वो फरियाल को वजाहत देने लगे, और दवा कहाँ है? खांसी का सिरप लेने आए थे ना आप? फरियाल शक भरी नजरों से फैसल को देखने लगी। हाँ, मैं खांसी का सिरप ही लेने आया था, मगर दोस्त का फोन आ गया। फैसल को भी अब गुस्सा आ गया था। और तुम यहाँ मेरी जासूसी करने आए हो क्या? फैसल को काफी हैरत हुई थी फरियाल को वहां देखकर, तभी इस पर बरस पड़े। अच्छा अच्छा, अब खरीद लेना। फरियाल ने फैसल को इतने गुस्से में देखा तो बात का रुख बदल दिया। मैं क्यों करने लगी जासूसी? मैं अरहम के लिए मिनरल वाटर की बोतल लेने आई थी। इसे बहुत प्यास लगी है। आप सिरप ले आइए, मैं यही इंतजार कर रही हूँ। मेडिकल स्टोर पर काफी रश था, इसीलिए इसने बाहर खड़े रहना ही मुनासिब समझा, और फैसल को मेडिकल स्टोर से मेडिसन और पानी खरीदते हुए मजीद 15 से 20 मिनट लग गए थे। फैसल और फरियाल दोनों चलते हुए सड़क पार करके जबकि गाड़ी में आकर बैठे तो देखा कि अरहम तो सो रहा था और हिबा गायब थी। फैसल फैसल, फरियाल जोर जोर से चिल्ला रही थी। क्या हुआ? फैसल फरियाल के इस तरह चीखने से परेशान हो गए। बच्ची, हिबा गायब है। और फरियाल की इस बात पर फैसल के हाथों के तोते उड़ गए। तुम मजाक कर रही हो ना? यहीं कहीं होगी बच्ची, अच्छी तरह देखो। फैसल तो सही मानों में परेशान हो गए थे। सोई तो नहीं है ना? बच्ची है, 6 महीने की हो गई है। अरहम, अरहम, वो परेशानी से अरहम को झंझोड़ने लगी। वो भी नींद में था, इसी वजह से डर गया। जी मम्मा, क्या हुआ? हिबा कहाँ है? वो हवास बागता सी अपने बेटे से पूछने लगी। मम्मा मुझे क्या पता, आप कह रही थी कि आप इसे फेंक देंगे। आपने ही फेंका होगा। बताएं मेरी डॉल कहाँ है मम्मा? अरहम जैसे ही रो देने को था। बकवास बंद करो। अरहम, तुम्हें पता होगा ना, तुम गाड़ी में मौजूद थे। फरियाल इस छोटे से बच्चे पर बरस रही थी। मम्मा मुझे नहीं पता। वो अब आंसुओं से रो रहा था। फरियाल, तुम गाड़ी से क्यों उतरी थी? तुम झूठ बोल रही हो ना कि तुम पानी लेने के लिए आई थी? पता है मुझे, तुमने ही फेंका होगा। फैसल ने तो मिरहा का भी अच्छी जगह बंदोबस्त कर दिया था, और वो चाह रहे थे कि बहाने से मिरहा की बच्ची भी इसी तक पहुंचा देंगे। मगर यहाँ तो सारे मंसूबे फेल होते नजर आ रहे थे। मैं क्यों फेंक कर आऊंगी? फैसल, जब आप मेरी खुशी में खुश थे तो मुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि मैं इतनी रश वाली जगह पर इसे फेंक देती? और अगर मैं ऐसा करती तो मैं उसी वक्त पकड़ी जाती। ये बहुत रौनक वाली जगह है, हर जगह लोग और सिक्योरिटी गार्ड्स फिर रहे हैं। फरियाल खुद भी परेशान हो गई थी कि आखिर बच्ची गई तो गई कहाँ। अरहम पर शक जाता भी तो वो अभी इतना बड़ा नहीं था कि बच्ची को कहीं गायब कर देता। और अब तो फरियाल को एक नया गम लग गया था कि वो बच्ची अगर मिरहा के रिश्तेदारों के हाथ लग गई तो वो फरियाल और फैसल दोनों को पकड़कर जेल भिजवा देंगे। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अब तो फरियाल सही मानों में परेशान हो गई थी। हमारे चैनल को विजिट करने वाले और हमारी वीडियो को देखने वाले नाज़रीन गिरामी, आज कुछ लोगों को आजमाया गया था सब्र, मोहब्बत और ज़र्फ से। सब्र कभी कभी हार जाया करता है। आज भी सब्र हार चुका था लालच और हवस के आगे। मोहब्बत हारती नहीं, मजबूर हो जाती है। और आज मोहब्बत भी मजबूर हो गई थी खो देने के डर से। मगर कभी कभी किसी को ज़र्फ से आजमाया जाता है, और फिर अक्सर ज़र्फ वाले सब्र और मोहब्बत वालों पर सबकत ले जाते हैं। आज भी ज़र्फ वाले जीत चुके थे,
اور اس ظرف پر آج دنیا کا ہر ایک ذرہ اش اش کر رہا تھا۔ جیسے ہی فریال گاڑی سے اتر کر سڑک کی دوسری سائڈ پر آ گئی، ایک اور گاڑی فیصل کی گاڑی کے پاس آ کر رکی تھی۔ ارحم کی توجہ فوراً سے ان ماں باپ کی طرف گئی جو اپنے کچھ مہینے کے بچے کو گود میں اٹھائے پریشانی سے روڈ کراس کرتے ہاسپٹل کی طرف بڑھ گئے، اور ارحم جو کہ تھپڑ پڑ جانے کی وجہ سے اب تک رو رہا تھا، اسے شاید تھپڑ پر جانے کا دکھ نہیں تھا، اسے تو اپنی ڈول کی قسمت پر رونا آ رہا تھا، جسے ابھی کچھ ہی دیر بعد اس کے ماں باپ نے کسی کچرے کے ڈھیر میں پھینک دینا تھا۔ فوراً سے بیشتر ارحم نے ہبا کو گود میں اٹھایا، پھر کسی خیال کے آتے ہی اس نے ساتھ والی گاڑی کی طرف دیکھا جہاں سے نکل کر وہ ماں باپ اپنے بچے کو لے کر جا چکے تھے۔ ہبا ڈول، مجھے نہیں پتا آپ کی مما کہاں ہیں، ورنہ میں خود آپ کو وہاں چھوڑ کر آتا۔ آپ مجھے معاف کر دینا، میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ میری مما اور بابا آپ سے پیار نہیں کرتے، وہ آپ کو مجھ سے دور کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو پھینک دینا چاہتے ہیں، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو میں آپ کو نہیں بچا سکوں گا۔ ہبا ڈول، میں بہت چھوٹا ہوں، ماما بابا میری بات نہیں سنتے، میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، میں آپ کو ان لوگوں کے پاس چھوڑ دوں گا جو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بیبی سے بھی بہت پیار کرتے ہیں۔ ایک اور خیال کے ذہن میں آتے ہی ہبا کو گود سے اتار کر گاڑی کی سیٹ پر رکھتے ہوئے وہ تیزی سے گاڑی سے اترا تھا۔ جیسے ہی چیک کیا تو دیکھا وہ لوگ جلدی میں گاڑی کا پچھلا دروازہ لاک کرنا بھول گئے تھے، اور تب ہی ارحم نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا، اللہ میاں آپ بہت 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 اچھے ہیں، آج آپ نے میری دعائیں سن لیں۔ پھر وہ جلدی سے اپنی گاڑی کی طرف آیا اور ہبا کو احتیاط سے اٹھا کر دوسری گاڑی میں لے گیا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھتے ہوئے زاروں کی طرح رو دیا۔ آج وہ آنسوؤں سے رو رہا تھا، اگر آپ اپنی مما کے پاس ہوتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ ہبا ڈول، مجھے معاف کر دینا، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے آنسو رگڑ کر صاف کیے، پھر جھک کر ہبا کے گال پر کس کیا۔ ہبا کو خدا حافظ کہتے گاڑی کا دروازہ لاک کر کے وہاں سے نکلا اور جلدی سے اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کے ذہن نے بہت تیزی سے کام کیا۔ وہ پھر سے گاڑی سے اترا اور پھر اس نے کچھ نوٹ کیا تھا۔ ذہین تو وہ ہمیشہ سے ہی تھا، مگر آج اس کی عقل اور ذہانت نے شاید ایک چھوٹی سی بچی کو اس دنیا میں ذلیل و خوار ہونے سے بچا لیا تھا۔ اب وہ دعا کرنے لگا کہ اس کے ماں باپ کو آنے میں دیر ہو جائے اور وہ لوگ جن کی گاڑی میں ارحم نے ہبا کو چھوڑا تھا وہ لوگ جلدی آ جائیں، تاکہ وہ لوگ ہبا کو لے جائیں اور اس کے ماں باپ کو پتہ ہی نہ چلے۔ آج شاید ارحم کی ہر دعا قبول ہونی تھی۔ دیکھا فریال اور فیصل گاڑی کی طرف آ رہے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، کیونکہ اسے بی جان نے بتایا تھا کہ جب انسان کی جان کو کوئی خطرہ ہو تو پھر انسان کو حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، اور اسے تمام آیات، دعائیں اور قرآن پاک بی جان ہی پڑھایا کرتی تھیں۔ آج جسے شدت سے بی جان یاد آئی تھیں، اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھیں۔ تبھی اس نے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے سونے کی ایکٹنگ کی، اور اس کے ماں باپ نے اس کی توقع کے عین مطابق آتے ہی لڑنا شروع کر دیا تھا۔ تبھی اس کی ماں کے جھنجھوڑنے پر اس نے بمشکل آنکھیں کھولی تھیں، اور پھر اپنی ماں کے مزید سوالوں سے بچنے کے لیے اس نے آنسو بہانا شروع کر دیے تھے، جو اس وقت اس کا سب سے بہترین ہتھیار تھے۔ ہبا کی تلاش میں وہ دونوں جانے کہاں کہاں نظریں دوڑاتے رہے۔ پھر جب وہ دونوں ہی گاڑی سے اتر گئے تو ارحم کو لگا کہ اب تو اس کی چوری پکڑی جائے گی۔ وہ دل ہی دل میں ہبا کے نہ ملنے کی دعائیں مانگتا رہا، اور مزید 20 منٹ گزرنے کے بعد بھی جب انہیں ہبا نہیں ملی تو وہ ناکام و نامراد واپس لوٹے تھے، جس پر ارحم نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ اس کے دل میں ڈر تھا کہ اگر ہبا نے رونا شروع کر دیا تو پھر ارحم کا پول کھل جائے گا۔ اس کے ماں باپ کے ہاتھوں اس کی درگت جو بننی تھی وہ الگ، مگر اسے تو فی الحال ہبا کا غم کھائے جا رہا تھا کہ اگر وہ انہیں مل گئی تو وہ اسے پھر سے اٹھا کر کہیں پھینک دیں گے، جو ارحم کو کسی صورت منظور نہیں تھا۔ فیصل تو کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح منہ لٹکائے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ ارحم نے اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں نمی دیکھی تو ایک پل کے لیے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنے بابا کو سب بتا دے، مگر اگلے ہی پل اس کے ذہن میں یہ خیال آتے ہی کہ اگر انہوں نے ہبا کو کہیں پھینک دیا تو اپنے ماں باپ کو کچھ بھی بتانے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ فیصل اب چلیں بھی
ہم اور کتنی دیر ہبا کو ڈھونڈتے رہیں گے؟ فریال کے کہنے پر فیصل نے فریال کو انتہائی دکھ سے دیکھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی، اور جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی ارحم نے گہری سانس لی کہ جیسے اس کی بہت بڑی مشکل آسان ہو گئی تھی۔ فیصل نے گاڑی ریورس کرتے ہوئے نکالی تو ارحم نے اس گاڑی کو بہت حسرت سے دیکھا تھا، جس میں ابھی ابھی وہ اپنی ہبا ڈول کو چھوڑ آیا تھا، کہ جیسے اس میں ارحم کی کوئی بہت ہی قیمتی شے رہ گئی ہو۔ میں بہت جلد آؤں گا، آپ سے ملوں گا ہبا، میں آپ کو ڈھونڈ لوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ دل میں عہد کرتے ارحم نے سر پیچھے سیٹ پر ٹکایا اور کرب سے آنکھیں موند لیں۔ وہ لوگ جب اپنے 9 ماہ کے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لائے تو اس بچے کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، اس سے سانس بھی نہیں لیے جا رہی تھی۔ اس بچے کی ماں کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، وہ تو ویسے بھی صدا کی جذباتی تھی اور آج بھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ نرس نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس سے مخاطب ہوئی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے بچے کو چسٹ انفیکشن ہے، اسے نیبولائز کر رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ بدلتے موسم کی وجہ سے اکثر بچے بیمار ہو جاتے ہیں، آج کل ٹھنڈ بھی زیادہ پڑ گئی ہے، بس احتیاط کیجئے اور اپنے بچے کو گرم کپڑے پہنائیں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چھوٹے سے بچے کی طبیعت کچھ بہتر ہونے لگی، اس کی سانس یکدم بحال ہونے لگی، اور وہ جو سانس نہ لے سکنے کے باعث کھانسنے یا رونے لگتا، اب نیند اس پر حاوی ہو چکی تھی۔ چسٹ انفیکشن کی وجہ سے وہ سو نہیں پا رہا تھا، اب جیسے ہی سکون ملا تو وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ نرس یہ کیوں سو گیا؟ اس بچے کی ماں کو پریشانی میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، تب ہی ڈاکٹر سے پوچھنے لگی، آپ کا بچہ چسٹ انفیکشن کی وجہ سے سو نہیں پا رہا تھا، اسی لیے جیسے ہی اسے سکون ملا وہ سو گیا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اسے تسلی دی تو وہ فوراً اپنے بیٹے کے پاس گئی اور اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ یہ میں کچھ میڈیسن لکھ رہی ہوں، آپ لوگ اسے دیتے رہیے گا، اور جب تک آپ کا بچہ مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ اسے نیبولائز کروانے کے لیے یہاں لاتے رہیے گا، یا پھر نیبولائز خرید لیجئے اور گھر پر ہی کر لیا کریں۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا تو وہ کچھ مطمئن ہوئی، تب ہی وہ اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے باہر آئی تھیں، جہاں اس کا شوہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا ہوا، خیریت؟ اس کے شوہر نے اسے دیکھتے ہوئے فکر سے پوچھا۔ جی اللہ کا شکر ہے، یہ میڈیسن لینی ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو دوائیوں کی پرچی پکڑائی۔ اچھا ابھی تو کافی رش ہے یہاں، یہ لو گاڑی کی چابی، میں آتا ہوں۔ چلی جاؤ گی؟ اس نے فکر سے اپنی بیوی سے پوچھا۔ جی میں چلی جاؤں گی، اس نے گاڑی کی چابی لیتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں آ کر بیٹھی تو اسے لگا کہ پچھلی سیٹ پر کچھ تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی تو جان ہی نکل گئی۔ اگر وہ اپنے منہ پر ہاتھ نہ رکھ لیتی تو اس کی چیخ ہی نکل جاتی۔ بچہ بچہ یہ کہاں سے آیا؟ اس نے اپنے بیٹے کو فرنٹ سیٹ پر لٹایا اور خود گاڑی سے اتر کر پیچھے آئی تھی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر دیکھا تو ایک پیارا سا بچہ تھا۔ یہ تو لڑکی لگتی ہے، لیکن یہاں کیسے؟ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ گاڑی سے اتر کر ادھر ادھر دیکھا تو اسے کوئی ایسا شخص نظر ہی نہیں آیا کہ جس پر شک کیا جا سکے۔ پھر جلدی سے اسے ٹٹول کر دیکھا کہ کہیں کسی نے کوئی بم تو فٹ نہیں کر دیا اس کے ساتھ۔ تسلی ہونے پر اس نے بچی کو گود میں اٹھایا۔ کتنی معصوم ہے، کتنی پیاری ہے یہ، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو معصوم بچوں کی اتنی ناقدری کرتے ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ اس کا شوہر واپس آ رہا تھا۔ اپنی بیوی کو پچھلی سیٹ پر بیٹھا دیکھ کر اسے کچھ تشویش ہوئی تھی۔ جب لائٹ آن کی تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ کون ہے؟ کس کا بچہ ہے یہ؟ بچہ نہیں بچی ہے، اس کی بیوی نے اس بچی کو گود میں لیتے ہوئے کہا۔ کہاں سے آئی ہے یہ؟ وہ اب بھی پریشان تھا۔ مجھے کیا پتا، ہماری گاڑی میں کوئی رکھ کر چلا گیا۔ اس لڑکی نے اس بچی کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب کوئی رکھ کر چلا گیا؟ پھینکو اسے، پتہ نہیں کون اپنا گناہ ہمارے متھے مار کر چلا گیا ہے۔ اسے بچی کو دیکھ کر خوف محسوس ہونے لگا۔ کیا مطلب گناہ؟ اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی گناہ کا نتیجہ ہے؟ اور ویسے بھی اگر کسی نے گناہ بھی کیا تھا تو وہ اس کے سر پر ہی ہوگا۔ اس میں اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ میں تو اسے کسی صورت یہاں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اپنے شوہر کو حتمی فیصلہ سنا چکی تھی، لیکن ابھی وہ کچھ کہتا۔ اس کی بیوی نے اس کی بات کاٹ دی۔ لیکن کچھ نہیں، بس میں نے کہہ دیا یہ ہمارے ساتھ ہی جائے گی۔ میں کل پولیس اسٹیشن جاؤں گا، اس کی رپورٹ لکھواؤں گا، اس نے غصے میں کہا۔ اس نے فوراً سے اپنے بیٹے کو اٹھا کر اپنے پاس سیٹ پر لٹایا تھا اور اس بچی کو
وہ اب بھی گود میں لیے بہت پیار سے دیکھ رہی تھی۔ اچھا ابھی تو گھر چلے نا، بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ ابھی اپنے شوہر سے بات ہی کر رہی تھی کہ اس بچی نے رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا گڑیا کو؟ کیوں رو رہی ہے؟ لگتا ہے آپ کو بھوک لگی ہے۔ تبھی اس نے فیڈر بنایا اور اسے پلانے لگی۔ وہ بچی جانے کب کی بھوکی تھی، غٹا غٹ سارا دودھ پی گئی۔ تبھی اس نے تھوڑا اور دودھ بنایا تو وہ بھی اس نے پی لیا، اور اس بچی کے صبر پر اس لڑکی کو بہت پیار آیا۔ پتہ نہیں کب سے بھوکی تھی یہ بیچاری، مگر بہت صبر والی ہے۔ جب بھوک نے حد سے زیادہ ستایا تو ہی یہ روئی ہے، اور اس بچی کا دکھ محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ شدت جذبات میں جب اس نے بچی کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ سو گئی تھی۔ فیصل بھائی میرہا کو اپنے ایک دوست کے گھر لے آئے تھے اور انہیں تمام حالات بتا دیے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ وہ میرہا کو کچھ دن کے لیے اپنے پاس رکھ لیں۔ ان کے دوست کی فیملی میں اس کی بہن جو میرہا کی عمر کی تھی، بیوی اور 2 بچے تھے۔ فیصل نے فریال کو کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ میں نے انہیں سب سمجھا دیا ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ فریال منہ سے کچھ بھی بول کر اپنی عزت ان لوگوں کی نظروں میں مزید خراب کر لے، جس کی وجہ سے فریال نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی، اور سونے پر سہاگا یہ کہ میرہا نے 2 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ فریال سمجھی کہ ان لوگوں نے اسے کچھ پلا دیا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میرہا نے گلاس بھر کر پانی پیا تھا۔ میرہا کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر فریال بہت خوش ہوئی کہ جیسا وہ چاہتی تھیں بالکل ویسا ہی ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میرہا بے ہوش ہو گئی، وہ لوگ ہبا کو اٹھا کر چلے گئے۔ آپ لوگ کون ہیں اور آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں کہ میں خود کو بھی بھول جاؤں؟ وہ اس لڑکی سے مخاطب تھی جو میرہا کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ اس لیے کہ اب تم اپنی نئی زندگی کے بارے میں سوچو۔ پرانی میرہا مر چکی، اب نئی میرہا کو جینا ہے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے۔ وہ لڑکی اسے سمجھا رہی تھی، مگر میرے پیارے تو سب ہی ایک ایک کر کے مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اور میری بچی کہاں ہے؟ لے آئے نا اسے۔ میں ساری زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی، ساری زندگی آپ کی غلام رہوں گی، پلیز مجھے میری بچی لا کر دیں۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ وہ فریال بھابی اسے لے کر گئی ہیں، مگر فیصل بھائی نے کہا ہے کہ وہ اس بچی کو تمہارے حوالے کر دیں گے، اس لڑکی نے بتایا۔ ففا فریال بھابی لے گئیں۔ ہائے، میں نے خواب میں بھی یہی دیکھا تھا کہ وہ مجھ سے میری بچی لے گئیں۔ خدا کا واسطہ میری بچی مجھے دے دیں، ان سے کہیں مجھے مکان نہیں چاہیے، بس میری اولاد میرے حوالے کر دیں۔ وہ کانپنے لگی، اور میرہا کی یہ حالت دیکھ کر وہ لڑکی ڈر گئی تھی۔ 1 منٹ میں تمہاری فیصل بھائی سے بات کرواتی ہوں۔ وہ لڑکی فون کرنے کے لیے جیسے ہی اٹھی، فیصل بھائی کا فون آ گیا۔ ہیلو، میں یہاں ہاسپٹل کے قریب کھڑا ہوں، آپ لوگ فوراً پہنچ جائیں۔ فیصل بھائی پریشان لگ رہے تھے۔ جج جی میں ابھی پہنچتی ہوں۔ میرہا نے فون بند کرتے ہی اس لڑکی سے نکلنے کے لیے کہا تھا، مگر جیسے ہی وہ ان کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے تو فیصل بھائی کا دوبارہ فون آیا کہ بچی گاڑی سے غائب ہو گئی، اور ان کی یہ بات سنتے ہی میرہا بے ہوش ہو گئی تھی۔ انیسہ بیگم انتظار کر کر کے تھک گئی تھیں، مگر وہ دونوں ابھی تک گھر واپس نہیں آئے تھے۔ فون کرتی ہوں، پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں یہ لوگ۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور ان لوگوں کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ چھوٹے بچے کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کہا بھی تھا کہ اسے میرے پاس چھوڑ جائیں، مگر میری سنتا کون ہے؟ انہیں زمل اور حماد سے زیادہ فکر تو حمزہ کی تھی، اسی لیے انہیں ان دونوں پر رہ رہ کر غصہ آنے لگا۔ ابھی وہ فون اٹھا کر نمبر ملانے ہی لگی تھیں کہ گاڑی کا ہارن بجا تھا۔ فوراً سے اٹھ کر گئیں تو دیکھا کہ حماد گیٹ کا لاک کھول کر اندر آ چکا تھا اور اب گاڑی اندر لا رہا تھا۔ حماد نے گاڑی سے اتر کر گیٹ بند کیا تو اتنے میں زمل نے اس بچی کو گود میں لیے گاڑی سے اتری تھی۔ انیسہ بیگم کو کچھ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ جس کمبل میں وہ لپٹی ہوئی تھی اس کمبل کا کلر تو پنک تھا، وہ تو حمزہ کا کمبل نہیں تھا۔ زمل اپنی ماں کی حیرت کو بھانپتے ہوئے مسکرانے لگی اور فوراً سے اس بچی کو لا کر اپنی ماں کے حوالے کیا۔ یہ دیکھیں امی، اللہ نے ہمارے گھر رحمت بھیجی ہے۔ انیسہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا مطلب؟ کہاں سے آئی ہے یہ؟ کون دے گیا؟ کس کی اولاد ہے؟ وہ ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوال پوچھ بیٹھی تھی۔ امی سے لے کر اندر جائیں، پھر میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ آپ چلیں، میں حمزہ کو لے کر آتی ہوں۔ وہ حمزہ کو لینے کے لیے گاڑی کی طرف گئی جو ابھی تک سو رہا تھا۔ انیسہ بیگم اس بچی کو لے کر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئیں
اور اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگیں۔ یا اللہ تو خیر کرنا، پتہ نہیں کیا ماجرا ہے۔ انیسہ بیگم دل ہی دل میں سب کی خیر و عافیت کی دعائیں مانگنے لگیں۔ اتنے میں زمل حمزہ کو اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ زمل نے حمزہ کو انیسہ بیگم کے ساتھ ہی صوفے پر لٹا دیا اور خود سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ گی بھی کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انیسہ بیگم نے زمل سے پوچھا۔ امی جان، زمل کچھ کہتی اس سے پہلے ہی حماد لاؤنج میں داخل ہوتے ہی جیسے پھٹ پڑا۔ پھوپھو جان، اسے سمجھائیں، پتہ نہیں کون اپنا گناہ ہمارے سر پر تھوپ کر چلا گیا ہے اور یہ اسے اٹھا کر لے آئی ہے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ پہلی بات، یہ کسی کا گناہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو یہ بچی 1 یا 2 دن کی ہوتی۔ اس کی عمر تقریباً 6 مہینے ہو گئی۔ کسی نے بہت مجبوری سے اسے ہماری گاڑی میں رکھا ہے۔ شاید اسے یقین ہو کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اسی وجہ سے اس نے ہماری گاڑی میں رکھ دیا۔ زمل اس بچی پر فدا ہو گئی تھی اور اب وہ اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر میں کل پولیس اسٹیشن جاؤں گا اور اسے ان کے حوالے کر دوں گا، یا پھر ہم اسے یتیم خانے میں چھوڑ آئیں گے۔ حماد بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا، کوئی کیسے کسی روڈ پر پڑے بچے کو اٹھا کر لے آئے۔ حماد کے خیال میں یہ بات بالکل صحیح نہیں تھی۔ اگر کسی نے ہمیں پھنسانے کے لیے چال چلی ہو، ہم پر نظر رکھی ہو اور پھر ہم پر الزام لگا دے کہ ہم نے اسے اغوا کر لیا تھا، تو ہم کیا کر لیں گے زمل؟ کچھ تو دماغ سے بھی سوچ لیا کرو۔ حماد کا تو غصے سے برا حال تھا۔ اگر ایسا ہوا نا تو میں جیل چلی جاؤں گی۔ زمل آج بھی ہمیشہ کی طرح لڑنے مرنے پر تیار تھی۔ پھر بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے، مگر یاد رکھنا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اگر اسے تم میرے کمرے میں لائی نا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ سے تم نے اگر حمزہ کو نظر انداز کیا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ تن فن کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ انیسہ بیگم اس بچی کو اٹھائے اپنے کمرے میں آ گئیں۔ زمل بھی ان کے پیچھے آئی تھی۔ زمل سوچ لو، حماد کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ اگر واقعی اس کی بات سچ ہوئی تو سوچو ہم کہاں جائیں گے۔ اللہ نے حماد کو ہمارا سہارا بنایا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ زمل، یہ دنیا بہت خراب ہے، یہ جیسی نظر آتی ہے ویسی نہیں ہوتی ہے۔ یہ بچی بہت معصوم ہے، لیکن اگر اسے کوئی ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ بے گناہ ہو کر بھی گناہ کار بن جائیں گے۔ ابھی وہ زمل کو سمجھا ہی رہی تھی کہ اس بچی نے رونا شروع کر دیا۔ زمل نے فوراً سے اسے صاف کیا، کپڑے چینج کیے تو اسے کچھ سکون آیا، مگر پھر بھی وہ بے چین تھی۔ زمل کو لگا کہ شاید وہ بھوکی ہوگی، مگر جیسے ہی زمل نے اس کو فیڈر پلانے کی کوشش کی، اس نے منہ بند کر لیا اور بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شاید وہ اپنی ماں کو ڈھونڈ رہی تھی، اور جب اسے اس کی ماں نظر نہیں آئی تو وہ رونے لگی۔ زمل اسے بے چین دیکھ کر پریشان ہو گئی، فوراً سے اٹھا کر اپنے سینے لگایا، لیکن پھر بھی وہ سسک رہی تھی۔ زبان سے نہیں کہہ سکتی تھی، مگر رو کر تو اپنا دکھ بتا سکتی تھی نا۔ مگر وہ معصوم جان تھی، نہیں جانتی تھی کہ اب بھی اپنی ماں سے نہیں مل سکتی۔ قسمت نے اسے اس کی ماں سے جدا کر دیا تھا اور اب اسے یہیں رہنا تھا، انہی لوگوں کے پاس۔ زمل خود پر کنٹرول نہ رکھ سکی اور خود بھی رو دی، پھر اسے اپنی ماں کے حوالے کر کے روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔